امریکہ کے 16ویں صدر ابراہم لنکن آہنی عزم کی ایک شاندار مثال ہے۔ وہ 12 فروری 1809 کو امریکہ میں ایک جوتے بنانے والے شخص یعنی موچی کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ان کی قیادت میں امریکہ خانہ جنگی سے باہر نکلا۔ ابراہم لنکن نے اپنی زندگی کی ابتدا سے لے کر آخری لمحے تک جان توڑ محنت کی۔ انہوں نے اپنے والد کے ہمراہ امریکی امراء کے لیے جوتے بھی تیار کیے۔ بطور ڈاکیا اور کلرک انتہائی انتھک محنت کی۔ اپنی ذاتی کاوشوں سے قانون کا امتحان پاس کیا اور وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ آہستہ آہستہ اپنی منزل کی جانب قدم بڑھاتے ابراہم لنکن ایک دن امریکی کانگریس کے رکن بھی منتخب ہو گئے۔ سن 1856 میں وہ امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی میں شامل ہوئے اور سن 1860 میں امریکہ کے 16ویں صدر منتخب ہوئے۔ ان کی قیادت میں امریکہ خانہ جنگی سے باہر آیا اور ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہوا۔ 1864 میں وہ دوبارہ امریکی صدر منتخب ہوئے، تاہم 15 اپریل سن 1865 کو انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس وقت امریکی سینٹ میں جاگیرداروں، تاجروں، صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ سینٹ میں اپنی کمیونٹی کے مفادات کی حفاظت کرتے تھے۔ ابراہم لنکن صدر بنے تو انہوں نے امریکہ میں غلامی کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک صدارتی فرمان کے ذریعے باغی ریاستوں کے غلاموں کو آزاد کر کے فوج میں شامل کیا، جس کے دور رس اثرات مرتب ہوئے۔ امریکی اشرافیہ لنکن کی اصلاحات سے براہ راست متاثر ہو رہی تھی، چنانچہ یہ لوگ ابراہم لنکن کے خلاف ہو گئے اور مضحکہ اڑانے سے بالکل نہیں چوکتے تھے۔ ان کی صدارت سے متعلق ایک واقعہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جب وہ بطور صدر حلف اٹھانے کے بعد اپنی صدارتی خطابت کے لیے آئے تو ایک سینیٹر اپنی نشست سے اٹھا اور ابراہم لنکن سے مخاطب ہو کر بولا، لنکن، صدر بننے کے بعد یہ مت بھولنا تمہارا والد میرے خاندان کے جوتے سیتا تھا۔ یہ فقرہ سن کر پورے سینٹ نے کہکا لگایا۔ لنکن مسکرائے اور سیدھے ڈائس پر آ گئے اور اس رئیس سینیٹر سے مخاطب ہو کر کہا، سر، میں جانتا ہوں میرا والد آپ کے گھر میں آپ کے خاندان کے جوتے سیتا تھا اور آپ کے علاوہ اس حال میں موجود دوسرے امراء کے جوتے بھی سیتا رہا، لیکن آپ نے کبھی سوچا امریکہ میں ہزاروں موچی تھے مگر آپ کے بزرگ ہمیشہ میرے والد سے جوتے بنواتے تھے کیوں؟ اس لیے کہ پورے امریکہ میں کوئی موچی میرے والد سے اچھا جوتا نہیں بنا سکتا تھا۔ میرا والد ایک عظیم فنکار تھا۔ اس کے بنائے ہوئے جوتے محض جوتے نہیں ہوتے تھے، وہ ان جوتوں میں اپنی روح ڈال دیتا تھا۔ میرے والد کے پورے کیریئر میں کسی نے ان کے بنائے ہوئے جوتے کی شکایت نہیں کی۔ آپ کو آج بھی میرے والد کا بنایا ہوا جوتا تنگ کرے تو میں حاضر ہوں۔ میں بھی جوتا بنانا جانتا ہوں۔ میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے نیا جوتا بنا کر دوں گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کوئی میرے والد کے کام کی شکایت نہیں کرے گا، کیونکہ پورے امریکہ میں میرے والد سے اچھا موچی کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک عظیم فنکار، ایک جینیس اور عظیم کاریگر تھا، اور مجھے اس عظیم موچی کا بیٹا ہونے پر فخر ہے۔ امریکی صدر ابراہم لنکن نے حبشیوں کو غلامی سے آزاد کرانے کی سرتوڑ کوششیں کی اور بالآخر سن 1863 میں ایک صدارتی فرمان کے ذریعے انہیں آزاد قرار دے دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ انسان کا اپنے جیسے انسان کی غلامی میں ہونا غیر فطری ہے۔ ان کے کارناموں میں نہ صرف غلامی کا خاتمہ شامل ہے بلکہ انہوں نے امریکی تاریخ کے مشکل ترین دور یعنی خانہ جنگی کے دور میں مرکز کو سنبھالے رکھا اور خانہ جنگی کو خاتمے کی جانب لے کر گئے۔ یاد رہے کہ اس جنگ کا شمار تاریخ کے خونی ترین خانہ جنگیوں میں ہوتا ہے۔ دریں اثنا جنگ کے ساتھ ساتھ انہوں نے آئینی اور سیاسی بحرانوں کا بھی سامنا کیا اور مدبرانہ انداز میں ان کا حل نکالا۔ ان کی دانشمندانہ قیادت کے سبب امریکی یونین ریاست ہائے متحدہ امریکہ اپنا وجود برقرار رکھ سکا، غلامی کا خاتمہ ہوا اور وفاق کو استحکام ملا۔ بات یہی نہیں ختم ہوتی بلکہ امریکہ کے صدر کی حیثیت سے انہوں نے ملکی معیشت کو جدید خطوط پر استوار کیا، جن کی مدد سے امریکہ آنے والی چند دہائیوں میں سپر پاور کے رتبے پر فائز ہو گیا اور آج تک اس اسٹیٹس کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہے۔ 15 اپریل 1865 امریکی صدر ابراہم لنکن کو واشنگٹن میں اس وقت گولی مار دی گئی جب وہ ایک تھیٹر میں ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ وہ موقع پر ہلاک ہو گئے اور امریکہ میں ایک ہلچل مچ گئی۔ غالب امکان یہی کیا گیا کہ صدر کا قاتل ایک امریکی اداکار جان بوتھ تھا جس نے یہ حرکت اکیلے ہی کی تھی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ قتل ایک باقاعدہ سازش کے تحت کیا گیا تھا جس میں 8 افراد شامل تھے، اور صرف صدر ہی نہیں بلکہ نائب صدر اور سیکرٹری آف اسٹیٹ کو بھی مارنے کی سازش اختیار کی گئی تھی۔
ابراہم لنکن ان 4 امریکی صدور میں شامل ہیں جنہیں اپنے عہدہ صدارت کے دوران قتل کر دیا گیا تھا۔ ابراہم لنکن کے قاتل جان ویلس بوتھ کو اس قتل کے 12 روز بعد امریکی اہلکاروں نے ہلاک کر دیا تھا۔ اس سازش میں شریک افراد میں سے 4 کو سزائے موت اور 4 افراد کو مختلف میعاد کی سزائیں دی گئی تھی۔ لنکن کے قتل کی سازش پر ایک فلم دی کانسپریٹر کے نام سے بنائی گئی تھی، جس کا افتتاحی شو اسی تھیٹر میں منعقد کیا گیا جہاں ابراہم کا قتل ہوا تھا۔ لنکن ان چند افراد میں شامل ہیں جن پر بلا شبہ 1000 سے زائد کتب تحریر کی گئی ہیں۔